تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں عتیق مسعود چودھری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو تھی وہ روحانی تھی۔ سدرۃ المنتہا، آسمانوں کی سیر، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دینا حضرت آدم کو جبریل امی کے نورانی ہونٹوں کے ساتھ بوسہ دیا گیا اور سوموار کو آپ نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور منگل کو کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈیٹ 5 کر دیتا تو 50 کا اجر ملتا۔ ابد کی بات ہی اس بات پہ دلیل ہے کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ تھے۔ اللہ حضور تصویر کی دنیا کے دوستو السلام علیکم، میں ہوں عتیق مسعود چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فورم آف دی نیشن۔ ناظرین، شب معراج ایک عظیم رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی۔ مزید ہم شب معراج کے فلسفے کو جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ایک عظیم مذہبی سکالر، ریسرچر جناب گل محمد توحیدی صاحب، جو عرصہ دراز سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں۔ آئیں ناظرین، آپ کی ملاقات علامہ صاحب سے کرواتے ہیں اور مزید شب معراج کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدی صاحب، شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے آسمانوں کی سیر کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیر جو ہے وہ روحانی تھی اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہ جسمانی تھی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم، آپ کا سوال ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر جو تھی وہ روحانی تھی۔ گزارش یہ ہے کہ بندہ جو ہے، لفظ بندہ، لفظ عبد جو ہے، یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ اگر روح اور جسم اکٹھا ہو تو بندہ ہوتا ہے، ٹھیک، اور اگر صرف جسم ہو یا وہ روح نہ ہو تو وہ بندہ نہیں ہوتا۔ اور اگر صرف جسم نہ ہو، صرف روح ہو تو اس کو عبد نہیں کہا جاتا۔ ٹھیک، قرآن مجید صراحت کے ساتھ لفظ عبد استعمال کر رہا ہے، اور لفظ عبد جو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعینی اسی جسم عنصری کے ساتھ اللہ رب العزت نے سیر کروائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ انسان یہ جا نہیں سکتا، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قانون ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے اور دوسرا اللہ کا قانون ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قدرت ہے اور دوسرا قانون ہے۔ یہ سارے کا سارا عالم جو ہے یہ اللہ کی قانون کے تحت چل رہا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ مثلا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دینا حضرت آدم کو، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت۔ ماں حوا کو بغیر باپ کے پیدا کر دینا، بغیر ماں کے پیدا کر دینا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد پیدا کر دینا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اسی طرح لفظ سبحان جو ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو لوگوں کے شبہات لوگوں کو پیدا ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ رد کر دیا سبحان کہہ کر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ کوئی جا نہیں سکتا، بلکہ یہ سمجھو کہ وہ قادر قدرت، وہ اللہ کی ذات جو سبحان ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، وہ لے جانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حضور کو بجسد عنصری ہی لے کر گئے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے، اور خدا کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قدرت ہے۔ بالکل۔ مطلب علامہ صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے
فزیکلی سیر. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خدا کا قرآن یہ کہہ رہا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جسم اور اسی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے ماورا جنت و دوزخ کی بھی سیر کروائی. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی فرشتوں کے ساتھ، آسمانی مخلوق کے ساتھ ملاقات ہوئی ہوگی. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے وہ تو یہیں سے شروع ہو گیا، دنیا ہی سے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے محبوب کو لے کر آؤ، تو سوال یہ ہے کہ جب یہ موجود ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو، وہ جبرائیل امین نے کہا یا اللہ میں کیسے اٹھاؤں آپ کے نبی کو، کیسے بلاؤں؟ ٹھیک ہے. روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر کے تلوؤں کو اپنے نورانی ہونٹوں کے ساتھ بوسہ دو، اور جب حضور کی آنکھیں کھلے تو میرا پیغام دو کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کو جبرائیل امی کے نورانی ہونٹوں کے ساتھ بوسہ دیا گیا اور آقا علیہ السلام کو اٹھایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امی لے کر گئے حتیم میں. حتیم وہ جگہ ہے جو بیت اللہ کا حصہ ہے، بیت اللہ سے باہر نہیں ہے. قریش مکہ کو جب بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہوا تو ان کے پاس چونکہ ذرائع آمدن کم تھے، ایسے نہیں تھے، انہوں نے آدھا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اگر میں اور آپ بیت اللہ کے اندر جا کر تو نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اب حتیم میں جائیں گے تو بیت اللہ کے اندر ہی ہوں گے، اس لیے کہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے. تو جبرائیل امی کو جبرائیل امی نے اپنی انہی ہاتھوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور کو شک کیا اور فرمایا کہ اللہ کی قدرت، یہ اوپن، یہ جو ہارٹ سرجری ہے، دل کی سرجری، اس کی ابتدا اسلام نے رکھی اور اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آج تک دنیا میں ایسا نہیں ہوا. کسی نبی، کسی بڑے سے بڑے پیغمبر، کسی کے رسول کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہوا. اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھی. کاش مسلمان اس بنیاد کو اپنے قائم رکھتا تو آج دنیا کا سب سے بڑا سرجن مسلمان ہوتا. کہ اوپر ہارٹ سرجری کی بنیاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا اس انداز کے ساتھ کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے ملایا تو ایک خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا. اچھا، 2 چیزوں سے بھر دیا گیا، دھویا گیا آب زمزم سے، اور اللہ کی طرف سے جو نورانیت تھی اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کے دل کو منور کر دیا، بھر دیا گیا. ماشاءاللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام، مسجد اقصی کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام بین الاقوامی نبی ہیں، کسی ایک قوم کے نبی نہیں ہیں. 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ایک قوم کے لیے آئے تھے، مخصوص ایریے کے لیے آئے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام پورے عالم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بھی، بنی اسماعیل کے لیے بھی. بیت اللہ جو ہے یہ مرکز ہے بنی اسماعیل کا، اور بیت المقدس جو ہے وہ مرکز ہے بنی اسرائیل کا. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل کا یہ بنی اسماعیل کا ہے. جی ٹھیک. تو آپ بنی اسماعیل کے بھی نمائندے ہیں اور بنی اسرائیل کے نمائندے، پورے عالم کے نمائندے ہیں آپ. ایسا ہی. اور فرمایا جب وہاں سے لے جایا گیا تو کہتے براق کیا ہے؟ آپ کا سوال ہے، آئندہ آپ کریں گے جی کہ براق کیا ہے. تو جبرائیل امین علیہ السلام ایک ایسا جانور، ٹائپ، گھوڑا کہہ لیں، خچر کہہ لیں، خچر سے بڑا کہہ لیں، وہ ایک ایسا جانور جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے لایا ہے، اور وہ مخصوص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے. اس پر آقا علیہ السلام سے پہلے آج تک کسی نے نہ سواری کی، نہ قیامت تک اور سواری کرے گا. اچھا جی. فقط آقا علیہ السلام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. وہ جانور تھا. جی میں عرض کرتا ہوں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ گھوڑے کی وانند تھا، اور اس کی اتنی براق، برق، رفتار اتنا تیز تھا کہ جہاں آقا فرماتے ہیں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا. اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نظام عالم کی رفتار کو منجمد کر دیا. ایک آن ہی آن میں ساتوں آسمانوں سے ماورا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اور بیت المقدس میں جانے کا مقصد کیا تھا یہ آپ ذرا تھوڑا سا تصور کر. کیوں لے جایا گیا؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو انسان کو پیدا کیا اب وہ میں بہت آگے لے جاتا چاہتا ہوں. انبیاء کرام علیہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو میں آپ ہم تمام انبیاء غیر انبیاء کو جمع کیا اور کہا الستُ بربکم میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ تو ہمارا رب ہے. اب جن کو یہاں بڑی بات سمجھنے کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمانا تھا ان کو الگ کیا اور ان سے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سورہ آل عمران ہے 3 پارہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے ایک وعدہ لیا تھا. کیا وعدہ تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ جب میں تمہیں کتاب دوں دانائی دوں حکمت دوں ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ پھر یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یہ جو میرے رسول ہے یہ عظمت والا رسول یہ دو جو اوپر پیشے ہیں نا تنوین یہ عظمت کی ہے عظمت کی یہ عزت اور عظمت والا میرا رسول جب آ جائے گا تو تم نے کیا کر لا تؤمنون بہ ولا تنصرون ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے دین کی مدد بھی کرنی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان تو تب لایا جائے جب جس پر ایمان لانا ہے وہ آپ پہلے ہو. انبیاء تو پہلے ہے رسول اللہ بعد میں تو وہ ایمان کیسے لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات پہ قادر میں ہوں تم میرے ساتھ اقرار کرو اقرار تم اخذتم علی ذالکم اسری تم نے مجھ سے اقرار کیا اس بات پہ معاہدہ کرتے ہو. انہوں نے کہا قالوا اقررنا یا اللہ ہم اقرار کرتے اور فشہدوا وانا معکم من شاہدین گواہ ہو جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میرا کام ہے کہ میں نے انتظام کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تمام انبیاء کو بیت المقدس میں جمع کر کے اس قول کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا. اچھا جی. نبی علیہ السلام کا معراج فقط یہ نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کا فقط اتنا ہے کہ آپ کو سیر کروائی گئی نہیں بلکہ پورے کائنات کی امامت حضور کے سپرد کی گئی. تمام انبیاء کے امام بنائے گئے. اب ایک جو رہ گیا حصہ وَلَا تَنْصُرُنَّ بھی کہ تم نے اتنی مدد کرنی ہے ان کے دین کی مدد کرنی ہے. کیسے مدد کریں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بجسد انصری اسی جسم کے ساتھ آسمان پہ اٹھایا اور قیامت سے پہلے آئیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عیسیٰ لم یمت انہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے بلکہ وہ قیامت سے پہلے تمہارے پاس آئیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ راجعون الیکم قبل یوم القیامہ قیامت سے پہلے وہ تمہارے پاس آئیں گے. یتزوج لہ نکاح کریں گے ویولد ان کے بچے ہوں گے ویدفن معی اور میرے مقبرے میں وہ دفن ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آج 3 قبریں اس مقبرے میں اس حجرہ عائشہ میں موجود ہیں اور 4تھی قبر کی جگہ موجود ہے اور لکھا ہوا ہے ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم یہ عیسیٰ ابن مریم کی قبر کی جگہ ہے. اچھا جی. بیت اللہ وہ مسجد نبوی میں یہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو بیت المقدس میں لے جایا گیا. اس کے بعد اور کوئی سوال ہے تو کر لے پھر. تو اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی گئی. یہ سورہ نجم پڑھیں آپ. تو یہ سدرۃ المنتہا آسمانوں کی سیر اس کا کیا فلسفہ ہے؟ یہ 27واں پارہ ہے سورہ نجم ہے. اللہ کہتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یعنی جنت الفردوس سے اور یہ ساتوں آسمانوں سے ماورا اللہ تعالیٰ نے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، اور یہی وجہ ہے کہ جبرائیل امی وہاں جا کر سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، یا اللہ میرا تو مقام یہی ہے. اسی لیے معراج کے 3 حصے ہیں. یہ زمین سے جو ہے اس کو اصل معراج کہا جاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو اسرا کہا جاتا ہے، اسرا پھر آگے اعراج کہا جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ اس کا معلوم صرف اللہ کو ہے اور اللہ کے حبیب کو ہے، کسی اور کو معلوم، کسی اور کو نہیں پتا. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ معراج کے دوران نماز فرض کی گئی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ تو ہجرت کے بعد پیش آیا، ہجرت سے پہلے نماز کا کیا طریقہ کار تھا؟ گزارا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اعلان کیا، سوموار کو آپ نے اعلان کیا ہے، ٹھیک ہے، اور منگل کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے 4 مقتدی تھے. اوکے. مردوں میں حضرت صدیق اکبر، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو بات یہ ہے کہ فرض نماز کا ہونا اور ہے اور مطلقہ نماز کا پڑھنا اور ہے. وہ فرض نماز تو مدینہ میں ہوئی، اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم تو دی گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے. ٹھیک ہے. باقی آپ کا ایک اور سوال ہے، وہ آپ نے جو مجھے بتایا کہا کرنا ہے، آپ نے یہ کرے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فزیکلی سیر کی. جی. تو ایک بات یہ کامن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملاقات کروانا مقصود تھا، تو ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی گئی، اس ڈائریکشن کے لیے براق کو بھیجا گیا. تو سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو وہ زمان و مکان سے پاک ہے، تو پھر یہ ڈائریکشن کی کیا فلسفہ ہے؟ یہ اس کا یہ ہے کہ قرآن بھی اللہ فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اللہ اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتے تھے حضور کو، ٹھیک ہے. جو کہ آقا علیہ السلام نے دیکھی. جنت کی سیر کی تو جنتیوں کو دیکھا، جنوں کا مشاہدہ کیا تو جنمیوں کو دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا. اللہ تعالیٰ سیر کروانا چاہ رہے تھے، اسرا کا لفظ ہے نا جی، اسرا بیابدی، اپنے بندے کو سیر کروانی تھی. اور سیر کو کیوں کروانی تھی؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، قدرت دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی حضور کو دکھائی. تو حضرت صاحب یہ نماز فرض ہوئی معراج کے دوران، جی. تو یہ کہا جاتا ہے کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. جی. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی آسانی کے لیے دعا کی یا اپیل کی کہ نمازیں کم کی جائیں، تو وہ کم ہوتی 5 ہوئیں. اللہ. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تو ازلی ہے، وہ تو کامل علم رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو پتہ تھا کہ میرے بندے میں کتنی سکت ہے، وہ کتنی عبادت کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈائریکٹ ہی 5 نمازیں کیوں فرض نہیں کر دیں؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ جی. کیا فلسفہ اس کا؟ اس میں فلسفہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 5 کر دیتا تو 50 کا اجر نہ ملتا. اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ 5 کر دیتے نا تو پھر 50 کا اجر نہ ملتا. اللہ تعالیٰ کی 50. اور پھر یہ بات موجود ہے ہمارا اور آپ کا ذہن ہمارے دل میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہ بات میرے نبی کو کہو کہ یوں کرے آئیں تاکہ یہ تو مقام اور فضیلت وہی رہے گی، اور میں اپنے کرم اور فضل کے ساتھ ان کی امت کو 5 لے آؤں گا اور یہ 5 ادا کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمائندہ بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے.
اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ میری طرف سے موسیٰ علیہ السلام یہ بات کرو. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پہ جا کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، یہ مقام کیا ہے سدرۃ المنتہا؟ بھی تھوڑی سی وضاحت. سدرۃ المنتہا کا مقام جو ہے مفسرین جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں مخلوق کی انتہا ہو جائے. جبرائیل امی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اس سے آگے ان کا مقام نہیں ہے. آگے کیا ہے کیا نہیں ہے وہ جانے جان والا اور لے جان والا. کیونکہ لفظ سبحان جو ہے نا یہ اصل بنیاد ہے تمام تر چیزوں کی، کہ ہماری عقل و فکر میں وہ چیز نہیں آ سکتی جو اللہ رب العزت نے جن حقائق سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. بے شک ایسے یہ ایسے راز ہیں جو صرف اللہ جانتے ہیں. اور توحیدی صاحب پھر تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا دیدار ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اللہ کے نبی نے کیا ہوگا. گزارش یہ ہے کہ یہ تو کیوں نہیں، ہم تو انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں جی، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جہت رکھتے ہیں یا یہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کیا تجلیات الہیہ، اللہ رب العزت نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی، وہ طور پہ وہ اللہ کی تجلی تھی نا. آگ دیکھ رہے ہیں تو اللہ نے کیا کہا، جب تو آگ دیکھ رہا ہے تو آگ نہیں ہے، یہ تجلیات الہیہ ہیں. فخلعنا علیک، جوتے اتار دو. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ نہیں کہا کہ جوتے اتار دو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آؤ سبحان اللہ. یہ شرف کسی اور نبی کو بھی کائنات میں کسی کو نہیں ہے، کائنات میں کسی کو نہیں. ماشاءاللہ. بلکہ ایک اور عرض کروں، جب حضرت نبی علیہ السلام مختلف انبیاء سے ملاقات کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی پیشانی پہ بوسہ دیا. اچھا جی ماشاءاللہ. تو یہ معراج میں جو اختلافات ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں جسمانی کی، کچھ کہتے ہیں روحانی سیر کی تھی، یہ اختلافات گمراہی ہے؟ گزارش یہ ہے یا یہ اختلافات قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے. گمراہی کیا ہے؟ کفر ہے. یہ کفر ہے. یہ گمراہی تو اور ہوتی ہے، یہ تو کفر ہے. جب اللہ کہہ رہا سبحان اللہ اسرا بعبدہ، جیسے میں نے ابتدا بھی عرض کیا کہ عبد کی بات ہی اس بات پہ دلیل ہے کہ جسم اور روح دونوں کا مجموعہ تھے. تو تجھے صاحب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک آخری سوال آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی ملاقات ہوئی اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، تو وہاں پہ گفتگو بھی ہوئی ہوگی اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی. واپس آ کے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام سے کوئی ڈسکشن کی تھی؟ ہاں، صحابہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھا کہ میری کیا لائے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. ٹھیک ہے. یہی انسانیت کی معراج ہے کہ ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین. انسان کا ظاہر باطن، جینا مرنا جاگنا اٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے ہو. التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے نبی آپ میرے لیے یہ لائے ہیں تو میری طرف سے تحفہ قبول کریں کہ میں آپ کے لیے سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضور علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اکیلا نہیں، وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ جتنے میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان پر بھی سلام. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. تو تجھے صاحب یہ جو دورانیہ تھا معراج کا، یہ ایک رات کا تھا یا کتنا ٹائم تھا؟ یہ ٹائم کی لیمٹ ہے ہی نہیں. یہ تھا کہ جہاں تک حضور نے وضو کیا وہ پانی ابھی چل رہا تھا، اور جو زنجیر جس کنڈی وہ بھی ہل رہی تھی. میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام عالم کی نبض کو منجمد کر دیا. ماشاءاللہ. یہ ایسا عزیز اور عظیم مرتبہ اور مقام ہے جو صرف اور صرف آمنہ کے لال کو نصیب ہوا ہے، باقی کائنات میں کسی کو نصیب نہیں. ماشاءاللہ جی. جی صاحب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ سے ملاقات کر کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. امید ہے ناظرین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کے ملا ہوگا. لیکن ناظرین مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.
اپنا تو سب رکھتے ہیں, آپ ان کا بھی رکھیے گا جن کا کوئی نہیں رکھتا. اللہ حافظ.